الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اما بعد، حضرات محترم سامعین مکرم، کچھ دنوں پہلے بڑے عظیم دن گزرے. دنیا کا سب سے عظیم دن یوم النحر کو قرار دیا، اور یعنی قربانی کا دن، عید قربان، عید الاضحیٰ، وہ دن سب سے عظیم دن. اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی دنوں میں اتنے عمل پسند نہیں جتنے ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال پسند. تو بڑے عظیم دن تھے بھائیوں. اور بہت سارے لوگوں نے نیکیاں کیں، حج کیے، اللہ کا ذکر کیا، قربانیاں کیں. لیکن نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے واقعی ڈرنے والے، نیک صالح اور اللہ سے اچھی امید رکھنے والے، وہ اپنے نیک عمل پہ فخر نہیں کرتے، وہ کبر نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے. بھائیو، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ کچھ چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں تو شیطان آ کر کہتا ہے تم نے تو یہ کر لیا ہے، تم ایسے ہو گئے، تم وہ ایسے ہو گئے ہو، اور اب تم جو مرضی آیا کرو. تم جو کام کیا نیکی کا کوئی نہیں کرتا، تم دنیا میں اعلیٰ عرفہ ہو. یہ دل کی بیماریاں ہیں. عجب، انسان کو عجب آ جائے، انا و انا و انا. عجب نہیں ہونا چاہیے. جتنا نیکی کا کام کرے اتنا ہی آدمی اللہ سے ڈرے. دل کی بیماریاں، ان میں جہاں حسد اور بغض ہے، یہ کبر بھی ہے، عجب بھی ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا، نیک لوگ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. ھذا یبنی مسجد بناتے ہیں، ھذا یحفر آبار. یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ہیں ڈرتے رہتے ہیں. لعل اللہ لا يقبل ما قبل. وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ حساب لے گا، ہمارا کیا بنے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنی، کہنے لگی من ہؤلاء یا رسول اللہ، من ہم زنات، یہ کون لوگ ہیں زنا کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے نافرمان لوگ. آپ نے فرمایا نہیں یا بنت الصدیق، یہ ایسا نہیں. یہ لوگ تو وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اور یہ پھر نیکی کے کام میں اور آگے بڑھتے ہیں، کبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے. بھائیو، اسی لیے اسلام نے ہر نیکی کے بعد، ہر اچھے کام کے بعد استغفار رکھ دیا. بعد کل حسنہ ان یستغفر اللہ تعالی. کیسے؟ آپ دیکھیے،
کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، نماز سے فارغ ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ وهو يصلي وهو يعبد الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ای موت آنے تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو. عبادت کرتے تھے. یقوم فی اللیل، تہجد. اس کے باوجود کیا کہتے تھے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، جیسے کوئی گناہ ہو گیا. اللہ اکبر. اپنے عمل پہ فخر نہیں کرتے تھے. یہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے جتنا آدمی اچھا عمل کرے اتنے ہی اللہ سے ڈرے، کہ ممکن ہے اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کچھ کمی رہ گئی ہوں، استغفر اللہ، اللہ تو معاف فرما دینا. انسان ہے نا، نماز میں پوری توجہ نہیں ہوتی، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی بہت جلدی کر گیا، کبھی کچھ دعا صحیح نہیں پڑھی، کبھی کچھ آیتیں صحیح نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے تھے. اور حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھیں حج کتنا بڑا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. رکن من ارکان الاسلام، واذا رجل مسلم یؤدی هذا الرکن ماذا يقول؟ جب یہ کام کر لیتا ہے اتنا تھکتا ہے، اللہ اکبر. ان کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسألوہ فاعطوا. یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کو بلایا، یہ آ گئے. جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے وہی جاتا ہے. بعض لوگ بڑے پیسے والے ہیں، بڑے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن حج نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپروول نہیں آئی، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلانا نہیں چاہا. اس کے کوئی گناہ اس طرح کے ہیں، کوئی نافرمانیاں ایسی ہیں، کوئی ظلم زیادتیاں ایسی ہیں. اپنے گناہوں کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، بڑا اجر ثواب ہے. ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصرفوا مغفور لکم، جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں. عرفہ کے میدان میں کہتا ہے، اور کہتا ہے جن کے لیے تم نے بخشش کی دعائیں مانگی میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو بھائیو حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا اجر ہے. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. ایسا جیسے آج بیبی بورن ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حاجیو نکلو وہاں سے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں حج کرنے کے بعد، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، بخشش مانگتے رہو، گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو. یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. کبر نہیں سکھاتا، تکبر نہیں، تواضع. اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بندہ یہ سمجھتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں تو جناب اتنی نیکیاں کی، اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا مسجد بنائی، اتنے صدقہ قرآن کیا، اتنے بیواؤں کی شادی، میں ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تک بھی نہیں ہے. جیسے پنجاب میں بولتے ہیں یہ ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. لیکن جب بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے اللہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ بڑا گناہگار ہوں، اپنی نیکیوں پہ نظر نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے، روتا ہے، اللہ چھوٹے موٹے جو کچھ کیا قبول فرما لے. وقلوبہم وجیلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو جب ایسا بندہ ہوتا ہے یہ اللہ کے اس کا مقام بھی بہت ہوتا ہے.
کبر مت کرو، اسلام کے اندر کبر سے منع کیا ہے. استغفار، اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آدمی، نیک لوگ، بندہ جب اس سے کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے، فحاشی کا کام ہو جاتا ہے یا ظلم زیادتی ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الہی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن لم ترحم فمن يرحم سواک. الہی یہ بندہ تیرے سامنے آ گیا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی گناہ معاف کر سکتا نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، کوئی کسی کے گناہ. بھائیو، اپنے آپ کو ہم عیسائی نہیں ہیں جو پادری کے پاس جاتے ہیں، پادری فائن لگاتا ہے. بس عیسائی وہ کہتا ہے کہ کیا کر لیا میں نے، یہ غلط کام کیا، اچھا جی اتنا فائن دے دو. وہ فائن دے دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک آدمی نے سوال کیا، خود پادری تھا، پڑھتا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا. اس کا باپ بھی پادری تھا، کراچی یونیورسٹی میں وہ لیکچرار تھا، کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آتا تھا. تو اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے سوال کیا ابو میرے گناہ کون معاف کرے گا؟ کہا میں بڑا پادری معاف کروں گا. آپ کے گناہ کون معاف کرے گا؟ جو بڑا پادری ہے شہر کا. جی وہ جو بڑا پادری اس کا. کہا اس سے جو بڑا ہے، اس سے جو بڑا ہے. اچھا جی جو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا پادری ہے، روم میں کے اندر بیٹھا ہے، مجھے یہ بتائیے اس کے گناہ کون معاف کرے گا؟ کون معاف کرے گا؟ خود معاف کرے گا؟ تو امتحان تو ختم ہو گیا. آدمی خود گناہ کرے، خود اپنے گناہ بھی معاف کر دے، یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ تو نہیں رہا، لاجواب ہو گیا. کہ اللہ مجھے اس چیز کا جواب دو. کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ بندہ پھر اللہ کے فضل کرم سے مسلمان ہوا. ہمارے یہاں بھائیو یہ چیز نہیں ہے کوئی کسی ولی کسی پیر کے پاس جا کے اس کو کہو میرے گناہوں کو معاف کر دے. نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں نیک صالح آدمی سے، ماں باپ سے، کسی بھی اچھے نیک صالح آدمی جو واقعی متقی پرہیزگار موحد ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، بدعتی اور مشرک نہیں ہے، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ جائز ہے. سیدنا غالباً عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا کہ لگا بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے، کوئی عمل بتائیے. کہا تیری ماں زندہ ہے. کیا مطلب تھا؟ ماں زندہ ہے، جا اس کے ساتھ نیکی کر، تیرے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بھائیو؟ ماں زندہ ہے، ماں کے ساتھ نہیں. وبالوالدین احسانا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ماں باپ کے ساتھ. ولا تقل لهما اف. کہا نہیں وہ تو نہیں زندہ نہیں. کہا هل خالق حی؟ خالتک، تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا وہ زندہ. کہا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرما دے. تو بھائیو ہمارے اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کون معاف کرے گا؟ کوئی نہیں معاف کر سکتا نا. اور جب اللہ معاف کرتا ہے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے،
طمانینت آتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، بڑی خوبصورت عورتوں سے شادی کر لیں، بہت سارے اور بھی دنیا والے کام کر لیں، اگر اللہ نہ چاہے تو اطمینان نہیں نصیب ہوگا. اطمینان جب بلڈنگ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ آپ اللہ کو ذکر کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے دلوں کو اللہ وہ اطمینان دیتا ہے جو بادشاہوں کو نہیں ہوتا. یہ اطمینان آج کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی دوائی لے رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ہیروئن لے کے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کی سکون مل جائے. بھائیو اللہ کے ذکر میں اللہ کے پاس آؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے دور رہو، زنا سے، بدکاری سے، فحاشی سے، ظلم سے، زیادتی سے، ربا سے. ہیں یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اس پہ عمل ہے، یہ سب قرآن میں ذکر ہے. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر. پھر دیکھیں آپ کو کیسے اطمینان ملتا ہے، پیسے سے نہیں، اللہ کے ذکر سے. نیک کام کیجئے، گناہوں سے دور رہیے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پڑھتے جائیے، نماز پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوگا. حدیث شریف میں واضح طور پہ فرما دیا کہ جب کچھ لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یذکر اللہ تعالی ویتدارسون بینہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو الا نزلت علیہم السکینۃ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمۃ، اس وقت بھی یہی حال ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سکون نازل ہو رہا ہے. وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتوں اس کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، آپ کا ذکر اس وقت آسمانوں میں کر رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کا ذکر، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. دوسری شرط جو بتائی ہے بھائی وہ بھی غور سے سنیے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ گناہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے. گناہ ہو گیا نا، کوئی کام ہو گیا، غلطی سے بھول چک ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا، بار بار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، مصر نہیں ہے، اجی استغفر اللہ یہ تو بہت گناہ ہو گیا، لیکن دل کے اندر کیا ہے، پھر کروں گا. اجی بہت دل ابھی برا لگ رہا ہے، میں نے اتنی بڑی فلم دیکھی، یہ کیا وہ کیا، اچھا استغفر اللہ، لیکن دل میں ہے ایک دو دن بعد پھر کروں گا. یہ توبہ نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، جو آدمی کوئی برائی کرتا ہے یا اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے پھر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا پاتا ہے. کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ معافی مانگی. جیسے ایک شاعر کہتا ہے، اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اردو کا شاعر کہتا ہے، اس دل پہ اللہ کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. ایک غلطی ہو گئی 100 دفعہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. جب بار بار مانگتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے توفیق دے اصلاح کی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے اور میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ ایک احساس، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ کو پائے گا کہ غفور رحیم ہے. اور بھائیوں حدیث قدسی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہاں، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہیں زمین سے لے کے بہت اوپر تک گناہ سے بھر گئے ہیں، بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ بولتا ہے، مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے. نہیں،
تم آؤ تو صحیح. اور میرے بھائیو تمہارے آنے میں دیر ہے، رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں. تم آؤ، تمہارے آنے میں دیر ہے، تم آؤ گے، اللہ سے معافی مانگو گے. یجد اللہ غفور رحیما. پھر فرمایا یا ابن آدم یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ کیا کتنے پیارے الفاظ میں کہہ رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو. عبادت، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندے، اے میرے بندو. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو، تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتے ہیں، دن رات تم گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے بخشش طلب کرو میں ہی معاف کروں گا. اللہ سے معافی مانگیے. سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے. ان نبی نے کہا تھا اپنی قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا. غفار جو ہے، غفار صیغہ مبالغہ کا ہے. ایک ہوتا ہے نا عالم، ایک ہوتا ہے علامہ، بہت زیادہ علم والا. اسی طرح غفار ایک ہے غافر، غافر الذنوبی، ایک کہتے غفار، بہت زیادہ گناہوں کو معاف، تیرے بچپنے کے گناہ معاف کیے، تیری جوانی کے گناہ معاف کیے، تیرے بڑھاپے کے گناہ معاف کیے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم معافی مانگو گے اللہ آسمان سے بارش برسائے گا. تم بخشش طلب کرو گے، استغفار کثرت کرو گے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تمہارے مال کو زیادہ کر دے گا، مال میں برکت ہو جائے گی، مال بہت ہو جائے گا، کثرت ہو جائے گی. تمہاری اولاد کو زیادہ کر دے گا، ان کو برکت بھی دے گا. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور اللہ رب العالمین ان کے لیے باغ بنا دے گا، گارڈن بنا دے گا، اور ان کے لیے نہریں بنا دے گا. بھائیو یہ لوگ جو دیر سے آتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اتنے زیادہ صفحے نہ پھلانگا کریں. جہاں جگہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس طرح صفحے پھلانگتا ہے وہ جہنم کے گھڑے پھلانگتا ہے. اب اس کی مرضی جتنے زیادہ جہنم کے گھڑے پھلانگ لیں. اور پھر دو آدمیوں کو اس طرح کر کے وہ بھی بالکل ناجائز ہے. آپ کو جدھر جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے، کسی کو تنگ مت کیجیے. کسی کے آپ کو اگر بہت شوق ہے آگے صف میں پڑھنے کا تو پہلے آئیے، پہلے آئیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا کچھ ساتھی باہر کھڑے ہیں، آپ لوگ آگے آگے ہو جائیے. جزاک اللہ خیر. ہر جمعے کو بولیں تو اچھا نہیں لگتا. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے، ہل جل کیجیے تاکہ وہ لوگ، آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آ جائیے. جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. ادھر سے آگے آئیے، ادھر سے آگے آئیے. پیچھے سے کوئی اس طرح چل کے آگے صف میں آ جائے وہ اچھا نہیں. اس کو چاہیے کہ جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے. اس طرح جگہ بنائیں گے تو آگے جگہ بنے گی. قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. پانی کی کمی ختم ہو جائے گی، پانی کی پریشانی نہیں رہے گی. تمہاری کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ سیراب کرے گا. اور ایک اور نبی نے کہا، ایک اور نبی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. سورہ ہود. انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ سے بخشش طلب کرو،
بخشش طلب کرو، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری پاور، تمہاری طاقت کو زیادہ کر دے گا۔ تم کمزور ہو، جسمانی لحاظ سے کمزور ہو، مالی لحاظ سے کمزور ہو، اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو، فوجی طاقت کے لحاظ سے کمزور ہو، جیسے بھی کمزور ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو زیادہ کر دے گا۔ سورہ ہود میں ایک اور نبی کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کہ تم بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تم کو فائدہ دے گا، اچھا فائدہ۔ تو کثرت سے استغفار کرنا بھائیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ بھائیو آپس میں بالکل بات کرنا، کلام کرنا، اشارے کرنا، یہ سب منع ہے، اس کا جمعے کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی سے یہاں پر گفتگو کرنا یہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بالکل کوئی شخص اگر جہالت کر رہا ہے تو آپ جواب نہ دیں، سارا گناہ اس پہ جائے گا۔ جمعے کے دوران من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اگر دھاگے سے بھی کسی کنکری سے کھیل رہا ہے، ہاتھ لگا کے کوئی دھاگے سے کھیلتا ہے، کوئی وہ لغو کام کرتا ہے، جو لغو کرتا ہے اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، معمولی نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں یہ ہماری اسلام کی عالمی تعلیم، لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، لاکھوں آدمی، کئی ملین آدمی اللہ کے فضل و کرم سے حرم شریف میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، سب لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی عالمی تعلیم ہے۔ دنیا حیران ہے یار، یہ کیا ہے؟ اتنے لوگ ہیں، ایک فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، اتنے لوگ مر جاتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، گتم گتا ہو جاتے ہیں، ٹکٹ کے لیے لڑتے ہیں، کتنے لوگ فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ کئی ملین آدمی، 2.5 ملین آدمی تھے اس وقت حج میں، ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں، حرم میں سب بیٹھے خاموش۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ نظام ہے ہمارا، اس نظام کو خراب مت کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن جب آپ کو اعمال نامہ ملے اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں تو آپ کثرت سے استغفار کریں۔ بھائیو آپ دیکھیے کرامن کاتبین موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو کچھ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے لکھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ تو کیا اچھا نہ ہو کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، فرشتے یہ لکھیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ جاؤ اپنی کتاب، دیکھتے جاؤ۔ آپ اس میں پڑھیں گے سبحان اللہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، جو کچھ آپ منہ سے نکال رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مستعد فرشتہ بیٹھا ہے، منہ سے نکل رہا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، من احب ان تسرہ، اس کو خوش کر دے، صحیفتہ، اس کا صحیفہ، اس کا اعمال نامہ، کسی کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ جو یہ چاہتا ہے اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے، فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الاستغفار، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا، جو آدمی 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر الذنوب وان کان فارا من الزحف، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔
اور جنگ کے میدان سے وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنگ کے میدان سے، قتال کے میدان سے جو لوٹتا ہے، بھاگ پیٹ دکھا کر بھاگتا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ جنگ کر رہے ہو اور کافر کو پیٹ دکھا کے بھاگ رہے ہو ڈر کے مارے، اگر وہ شخص بھی 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہے یہ، اس کو بھی استغفار، یہ والا استغفار جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اقول ما تسمعون۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھ کر 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کو بھی کثرت کے ساتھ نماز کے بعد، حج کے بعد، نیکی کے بعد، روزے کے بعد استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ، تو اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الہدا، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ بہا عشرا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 درود نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔